آج میں اپنی زندگی میں پہلی بار فتح جنگ آیا ہوں اور آپ سب کا پیار، آپ سب کی محبتیں، اللہ آپ کو سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور آج کے اجتماع کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی زیادہ درود پڑھنے والا نبی پاک کے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک لائن کی چند الفاظ پر مشتمل حدیث پاک ہے، لیکن اگر اس حدیث پاک میں چھپے ہوئے انعام کو سمجھیں، چھپے ہوئے ریوارڈ کو سمجھیں، تو آپ بتائیے مجھے کہ قیامت کا دن سب سے جو مشکل دن ہے نا، وہ قیامت کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ جسے کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کتنی مشکلات ہوں گی۔ مفتی امجد علی اعظمی بحر شریعت میں لکھتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے۔ زمین تانبے کی، سورج سوا میل پر، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، پیاس سے برا حال ہوگا، اور اسی کیفیت کے دوران جناب پھر حساب کتاب بھی ہوگا، نامہ اعمال بھی کھولے جائیں گے، اعمال نامے تولے بھی جائیں گے، پل صراط سے گزارا بھی جائے گا، انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی بہت ساری مشکلیں۔ لیکن اگر ان تمام مشکلوں میں اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ بتاؤ وہ کون سی ذات ہے کہ جن کے پاس ان تمام مشکلوں کا حل موجود ہے، وہ کون سی ذات ہے جو ان تمام مشکلوں میں اپنے امتیوں کی مددگار ہوگی، تو وہ کوئی اور نہیں، شافع روز محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے کہ ہر مشکل، اور اس مشکل میں نبی پاک کا سبحان اللہ کردار کیا ہوگا۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں واقعی بڑی پیاس لگے گی، بہت دھوپ ہوگی، بڑی گرمی ہوگی، مگر میرے آقا کی کرم نوازی کیا ہو رہی ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام پیاس میں بھی اپنے گناہگاروں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے، نامہ اعمال کھلیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے، ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ ہمارے اعمال نامے میں گناہ بہت ہیں، عیب کھل جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، مگر میرے آقا کا سبحان اللہ وہاں بھی کردار کیا ہوگا کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ، مل کر پڑھیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر موقع پر، پل صراط پر، میزان عمل پر، حوض کوثر پر میرے آقا جلوہ گر ہوں گے اور امتیوں کی مدد کر رہے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دن، قیامت کے دن، کبھی سوچا لوگ کتنے ہوں گے؟ اے فتح جنگ والو، آج آپ نے میدان بھر دیا ہے، اب یہ سارے میدان والے چاہیں کہ کسی ایک بندے سے ملاقات کریں، تھوڑی مشکل ہو جائے گی نا۔ لیکن کبھی حج پہ جائیں، اللہ آپ کو مجھے بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے۔
تو جو حج پہ گئے ہیں وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے کہ عرفات کے میدان میں وہ تواڈی پنجابی وچ کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے کہ پبلک کہتے کس کو ہیں. جب 25-30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے اتنی مخلوق جو کھو جائے وہ ملتا ہی نہیں. اچھا 25-30 لاکھ اتنے کہ ختم ہی نہیں ہوتے تو کبھی سوچو قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے. 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں رہتے ہیں, یہ سارے ہوں گے قیامت میں. پھر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں وہ بھی سارے ہوں گے. پتہ نہیں کتنے اربوں کتنے خربوں لوگ ہوں گے, اتنی پبلک. اب ان تمام لوگوں میں جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا, جو پیارے آقا کے قریب ہو جائے گا, اس کا کام تو آسان ہو جائے گا نا. پیاس لگے گی تو جام کوثر مل جائے گا انشاءاللہ. پل صراط سے گزرنا ہوگا تو آقا گزار دیں گے. نامہ اعمال کھلیں گے تو عیب چھپا لیں گے. اٹ مینز مطلب یہ ہوا کہ جو پیارے آقا کے جتنا قریب پہنچ گیا اس کی مشکلیں اتنی آسان ہو جائیں گی. اب پھر حدیث پاک سنو جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ جو سب سے زیادہ, حدیث پاک کیا ہے, قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیے. ہم بہت فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں موبائل فون پر, دوستوں میں, گپ شپ میں. چائے پیتے تو ایک گھنٹہ چائے پی رہے ہوتے ہیں, ایک پیالی ختم نہیں ہوتی ایک گھنٹے میں. ٹائم بہت ہے نا, فالتو باتیں. حالانکہ اسی ایک گھنٹے میں نہ جانے کتنے درود پڑھ لیتے, کتنا ذکر کر لیتے, کتنی تلاوت کر کے جنت کے خزانے جمع کر لیتے. ہم میں سے بہت سارے, بلکہ شاید سبھی کی تمنا ہوگی. چلے سوال کر لیتا ہوں, کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ طیبہ ہو؟ آئے ہائے, سبھی چاہتے ہیں ماشاءاللہ. ارے بڑی اچھی بات ہے. اور اس کی حدیث پاک میں بشارت بھی ہے نا کہ جس کا مضمون ہے کہ جس کی زبان پر آخری کلام مرتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تمنا بہت اچھی ہے آپ سب کی کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے. ایک سوال کروں, آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے, زندگی میں نہیں پڑھنا. حالانکہ افضل الذکر کہا گیا, سارے ذکر سے افضل نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ. But we have no time. ہمارے پاس گھنٹوں سیاست پہ بات کرا لیں, دنیا کے حالات پر بات کرا لیں, کرکٹ کے میچوں پر بات کروا لیں, ساری رات موجود ہے, پورا دن موجود ہے. اللہ رسول کا نام لینے کے لیے وقت نہیں ملتا. نہ کرو ایسا. یہ جب سانسیں ختم ہو جائیں گی نا تو مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ وقت ضائع کیوں کیا. پتہ روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا, گناہگار بھی پچھتائے گا. نبی پاک سے عرض کی گئی حضور گناہگار پچھتائے گا, یہ تو سمجھ آ رہا ہے گناہ کی ہوں گے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو اسے افسوس ہوگا کاش وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا نا وہ بھی ضائع نہ کرتا, اور نیکیاں کرتا, اور نمازیں پڑھتا, اور ذکر و اذکار, اور تلاوت, تو آخرت میں اس کے مزے بھی لوٹتا. تو اللہ کرے کہ ان سانسوں کی قدر محسوس ہو جائے اور ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر رکھیں. ایک آپ کو ایک ٹارگٹ دے جاتا ہوں, اللہ کرے کہ کوئی ایک دو بھی لے لیں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. سب لے لیں تو کیا بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. 70,000 ٹائم, یہ زیادہ نہیں ہے. اچھا اس میں پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہر 100 بار 50 بار ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, ورنہ فضیلت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہے. تو 70,000 بار اگر آپ تسبیح رکھیں, کاؤنٹر والی رکھ لیں یا گنتی والی تسبیح رکھ لیں, ایک مہینے میں ہو جائے گا. تو ٹارگٹ لے لو یار کہ انشاءاللہ اب ایک مہینے میں انشاءاللہ 70,000 بار میں کلمہ پاک پڑھ لوں گا انشاءاللہ. اور یہ اتنی برکت والا ہے, اس کا فائدہ بتاتا ہوں. ایک تو یہ فضیلت ملے گی انشاءاللہ کہ جنت میں داخلے کی انشاءاللہ فضیلت ملے گی. دوسرا یہ ہوگا زبان کلمے کی عادی ہو جائے گی, پھر آپ چلتے پھرتے خود ہی کلمہ پڑھنے لگیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, پھر زبان جاری ہو جائے گی. اگر آپ یہ 70,000 کا ایک بار ٹارگٹ لے لیں, بلکہ چلو ایک اور مشورہ دیتا ہوں, جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا, جس کے والد کا انتقال ہو گیا, کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, تو یہ بھی نیت کرو اپنی ماں کے لیے 70,000 بار پڑھوں گا, امی کو تحفہ دوں گا, قبر میں تحفہ ہے, والد صاحب کو تحفہ دوں گا. فضول کاموں سے بچائیں اپنے آپ کو اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ. جنت کے درخت بھی لگتے رہیں گے, گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے, نیکیاں بھی ملتی رہیں گی, اور زبان کلمے سے تر بھی رہے گی انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ذکر الہی کرنے کی, درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.